عزیزان محترم، بگ نائٹ، ویری ویری بگ نائٹ. دن بھی بڑا تھا، رات بھی بڑی ہے. دن غازی سے منسوب تھا اور رات میرے اس امام سے منسوب ہے. ایک بات ہے کہ ماشاءاللہ جب بھی پنجابی بھائی لوگ رہتے نا، جشن کی ایک الگ رونق رہتی. بھائی صرف پنجابی نہیں، ہر مومن. لیکن آپ کا تو اس لیے کہ میں بہت پنجابی بھائیوں کے ساتھ رہا گلف میں، مختلف جگہوں پہ، لندن میں، امریکہ میں. لندن میں تو بہت ہے ماشاءاللہ، یو کے میں مختلف جگہوں پہ. یہ لوگ ان کی شانیاں اور ہیں، مولائی لوگ ہیں. اور ابھی یہاں ان کے شعرا بھی ویسی ہے، قصیدہ خان بھی ویسی ہے. کتنی اچھی بات بتا رہے تھے کہ صلوات کا ثواب کیا ہے. یہ جو پوری روایت انہوں نے نہیں پڑھی، آپ پوری روایت سنیں گے تو آپ خوش ہوئیں گے. جب سرکار معراج پہ گئے تھے تو کئی جگہوں سے گزرتے ہوئے ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. بڑا خوبصورت فرشتہ، فرشتے رہتے ہیں خوبصورت. ہم بھی بن سکتے فرشتہ، اگر وہ صفات آ جائیں تو تم بھی بن سکتے. حیرت مت کرو، تم تو اشرف المخلوقات ہو یار، فرشتوں سے بڑے ہو تم. بہرحال تو ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. سرکار تو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. ہر طرف ہاتھ، ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ ہے. انبلیویبل، اللہ کا کریشن تھا یہ، اس کی شان ہے، قادر مطلق ہے. ہر ہاتھ کے پیچھے 5 انگلی، اس کے ساتھ اتنی انگلیاں، یعنی کاؤنٹلیس فنگرز اس کے پاس تھے وہاں پہ. تو سرکار نے پوچھا تو کرتا کیا ہے بھائی، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی جتنی رحمت اوپر سے نازل ہوتی بارش کی شکل میں، کسی شکل میں، اس کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں. کہ اب تک جب سے میری خلقت ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک جتنی رحمت اللہ کی آسمان سے زمین پر آئی، میرے کمپیوٹر پہ ہر چیز موجود ہے. ہر چیز موجود ہے. میں ایک ایک لمحے کا، ایک ایک رحمت کا حساب اگر آج اللہ پوچھے تو میں دے سکتا ہوں. میں نے پورا کیلکولیٹ کیا. جتنی تیز ہو رحمت میں اس کے کاؤنٹ کر لیتا ہوں. تو اب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتا کوئی ایسی رحمت ہے کہ جو تو حساب میں نہیں لا سکتا؟ کیا بولا یا اللہ؟ تو کہا کوئی ایسی رحمت بھی ہے کہ جو تیرے کاؤنٹ میں نہیں آتی. ایک لمحہ رک کے کہا جب آپ پہ اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی تیز آتی ہے کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اب اندازہ لگاؤ کہ صلوات کا کیا ثواب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہم کو ملی ہے صلوات کے ذریعے. اتنی بڑی بلیسنگ کہ روز محشر، اگر یہ چوتھے امام کی روایت، اگر تمہارے اعمال کم ہو جائیں گے، پلے میں کم ہو جائیں گے، تو اللہ کا رسول جو تم نے درود پڑھا وہ رکھ دے گا، اس سے تمہارے اعمال نامہ آگے بڑھ جائے گا. گڈ ڈیڈز کو اگر بڑھانا ہے تو صرف صلوات پڑھیں. اور شعبان کے مہینے میں کہا گیا 2 چیزیں، اللہ کے رسول کی حدیث. شعبان میں صلوات کثرت سے پڑھو، صدقہ دو اور استغفار کرو. جتنا ہو سکے صدقہ دو. دوستو اس امام کی ولادت کی رات ہے. اب تک آپ نے قصیدے سنے، اب تھوڑا سا مولا کی زندگی کے بارے میں سنیں. چوتھے امام کی ولادت کیسے ہوئی، مادر گرامی کیا تھی، اور آپ کے الخاب کیا ہے، اور آپ نے زندگی کیسے گزاری. ہماری نگاہ میں صرف مصائب ہے. بے شک امام سے بڑا عزادار کوئی نہیں تھا زمین پہ، امام سے بڑا ماتمدار کوئی نہیں تھا زمین پہ، امام سے بڑا مولا حسین پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کی عبادتیں بھی تھیں. اب وہ سنو. چوتھے امام کی ولادت ہوئی 38 ہجری، جب امام علی علیہ السلام زمین پہ موجود تھے. مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے. علی کے سامنے علی آیا ہے. عجیب بات ہے نہیں. 38 ہجری آپ کی ولادت کی تاریخیں 2 ہیں. یہ 5 شعبان ہے، ایک روایت سے 15 جمادی الاول ہے. آپ الجھو مت، دونوں دن آپ جشن کرو، اس سے بڑی بات کیا ہے. 5 شعبان اور 15 جمادی الاول. 38 ہجری مدینہ منورہ آپ کی ولادت ہوتی ہے.
آپ کی مادر گرامی کا نام جناب شہربانو تھا. شہربانو یہ وہ بیوی نہیں ہے جو تہران میں آج وہ پہاڑی کے اوپر جو روزہ بنا ہوا ہے, یہ وہ شہربانو نہیں ہے. بی شہربانو جو چوتھے امام کی والدہ تھی, آپ کا انتقال مدینے میں چوتھے امام جب چھوٹے تھے جب یہ ہو گیا تھا. یہ کوئی اور بیوی ہے شہربانو, جائیے زیارت کریے, دعائیں مانگیے, دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے میرے. شہربانو آپ کی مادر گرامی کا نام ہے. آپ ایران سے آئی تھی اور امام علی علیہ السلام نے مولا حسین کا عقد جناب شہربانو سے کیا تھا. پاک اور پاکیزہ خاتون, ایک امام کی ماں بننے والی تھی, ایک امام کی بیوی بننے والی تھی, انتہائی پاکیزہ خاتون. چوتھے امام کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ, اور جب مولا دنیا میں آئے, مولا حسین شہزادے کو لے کے امام علی کے پاس آئے. مولا نے بچے کو لیا, بچے کو لے کے ماتھے کو چوما, اپنی زبان دی. ہر معصوم کا طریقہ تھا کہ پہلی غذا معصوم کی لعاب دہن ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے امام علی کو دیا تھا, مولا سے وہاں سے چلتا ہوا یہ آیا, اپنی زبان دی, پیار کیا اور کہا بیٹا کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے کیسے نام رکھوں گا؟ تو کہا اس کا نام لوح محفوظ پہ علی ہے. یہ سلسلہ امامت کا دوسرا علی ہے. عام طور پہ نام باپ کا نام یا دادا کا نام رکھا جاتا جب انتقال ہو جاتا, لیکن یہ عجیب بات تھی کہ مولا نے اپنا نام اس بچے کو دیا, اس لیے کہ لوح محفوظ پہ یہ علی. آپ کا نام علی ہے اور آپ کی مادر گرامی کا نام بتایا, آپ کے والد مولا حسین ہیں, اور آپ کے کئی القاب ہیں. سید الساجدین کہا گیا, زین العابدین کہا گیا, اور زین العابدین کے معنی کیا ہے؟ عبادت کی زینت. کتنی بڑی بات ہے کہ عبادتوں کی زینت. ایسی عبادت کرتے تھے, ایسی عبادت کرتے تھے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد بہت کمزور ہو گئے تھے. میں سارے وہ مصائب کے حصے چھوڑا, کمزور ہو گئے تھے. آپ جب عبادت کرتے تھے تو سر سے پیر تک کانپتے تھے, اتنے کمزور ویک ہو گئے تھے. ہونا بھی چاہیے تھا. آپ کے ایک بیٹے پانچویں امام سے ہٹ کے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرے. کتنی عبادت کریں گے, تھوڑی عبادت میں کمی کرے. امام نے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے کہہ رہا, کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. عزیزو, کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. اب اندازہ لگاؤ کہ امام علی کی عبادت کیا تھی کہ زین العابدین بول رہا میرے دادا کی عبادت ایسی ہے. اب وہی علی اگر رسول سے یہ کہے کہ اب شادی کے بعد پہلا دن گزرا, اللہ کے رسول نے مولا سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو پایا کیسے, تو کہا یا رسول اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. تب فاطمہ کی عبادت دیکھو, علی کی عبادت دیکھو, پھر چوتھے امام کی عبادت دیکھو. کوئی اور آدمی نہیں بول رہا, زین العابدین بول رہے. امام زین العابدین نے کہا کاش بیٹا تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. وہ کیسے عبادت؟ سید الساجدین کہا گیا. کیوں کہا گیا سید؟ ہر امام سید الساجدین ہے, لیکن اس امام کو کہا گیا سید الساجدین, انہیں سجدہ کرنے والوں کا سردار, سید الساجدین. دوستو امام کا یہ حال تھا. نعمت آئے سامنے, پہلے سجدہ کرتے تھے, پھر اس نعمت کو ہم کھانا کھا کے یاد آیا تو تھینک یو بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خود بھی کرو. یہ جو رزق کے پرابلمز ہیں نا وہ ایسے ختم ہوں گے. یہ مت بولو کہ ملیشیا میں سیلری کم ہے یا بزنس کم ہے یا رزق کا پرابلم ہو رہا, سٹریس ہے. سارے سٹریس سجدوں کے ذریعے پورے کرو. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. دوستو سجدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو جاؤ, سجدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سجدگاہ پہ سجدہ کرو. آپ نارمل سجدہ ہے, اب سر جھکانا ہے یہ بھی کافی ہے. میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, کوئی ٹینڈر لینے جا رہے, کوئی بزنس کے لیے جا رہے, جاب پہ جا رہے, تم صبح میں آفس میں انٹر ہو کے خالی اللہ کی بارگاہ میں یہ سج جھکا کے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل کیا کہ آج میں اپنے رزق کی تلاش میں آ گیا. کبھی اس کا رزق نہیں رکتا جتنے تم سجدے کرو گے. سجدہ یہ آنکھ کے پلکوں سے بھی ہوتا. تم آنکھ کو جھکا دو, اپنی گردن کو جھکا دو, لوگوں کے سامنے نہیں, اس کے سامنے. امام چوتھا امام سید الساجدین, ہر نعمت پہ شکر ادا کیا امام نے, ہر نعمت پہ. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ روزانہ رات میں 500 سجدے کرتے تھے امام. اتنی کثرت سے عبادت کی, اور اسیر ہو کے بھی عبادت کی, کربلا میں بھی عبادت کی, مدینے میں بھی عبادت کی. پوری زندگی آپ کی پیشانی پہ نماز کے گھٹے آ جاتے, آپ کے یہ حصے پہ گھٹے آتے, اس کو کاٹا جاتا تھا, یہاں سے کاٹا جاتا تھا, اور ساری یہ چیزیں آپ کی لحد میں دفن کیا گیا تھا.
امام زین العابدین کا ایک عجیب کیریکٹر، عجیب کردار ہے کہ انہوں نے کربلا کے بعد، اگر کربلا زندہ ہے، میں بڑی بات بول رہا باب الہدایہ میں، کہ اگر آج تم یہاں بیٹھ کے باب الہدایہ میں ذکر حسین کر رہے، ماشاءاللہ اتنے ماتم کیا تم نے، پوری زندگی ماتم کرتے رہو، پوری دنیا میں اگر ماتم ہو رہا، پوری دنیا میں اگر عزاداری ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ ان لوگوں نے ایسا کام کیا عزاداری کے لیے۔ ہم کیا عزاداری کر سکتے؟ ہماری عزاداری کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 24/7 انہوں نے عزاداری کی ہے، لیکن عزاداری کے ساتھ عبادتوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت بھی کی، دعائیں بھی مانگی۔ آپ کی مشہور کتاب صحیفہ کاملہ ہر کے گھر میں نہیں بھی ہے تو تمہارے ٹیلی فون پہ پلیز غور سے سنو۔ دیکھیے میں جشن پڑھ رہا، امام کی زندگی پڑھ رہا۔ کیوں پڑھ رہا امام کی زندگی؟ صرف اس لیے پڑھ رہا کہ امام کی زندگی بھی تو ہم کو معلوم ہو کہ مولانا نے زندگی کیسے گزاری، وہ اپنے سامنے رکھ کے پھر تم اپنی زندگیوں کو گزارو، پھر تم دیکھو کہ تم کیسے دنیا میں گرو کرتے ہو۔ مشہور کتاب صحیفہ کاملہ ہر کے پاس ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ صحیفہ کاملہ، اس لیے کہ تمہارے اسمارٹ فون پہ صحیفہ کاملہ مل جائے گی۔ کتنا پڑھا ہے اس میں سے؟ کتنی دعائیں مولا کی پڑھی ہیں؟ امام کی دعائیں، کلام امام ہے۔ آپ یاد رکھو، اب سنو صحیفہ کاملہ کا واقعہ، کہ یہ صحیفہ کاملہ یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری بک ہے، دعاؤں کے ذریعے کربلا کو پروپوگیٹ کیا ہے میرے مولا نے۔ واقعہ کربلا کے بعد 61 میں واقعہ ہوا، 95 میں مولا کی شہادت ہے، 34 ایئر 34 برس زندہ رہے اور کربلا کو پروموٹ کرتے رہے، پروپوگیٹ کرتے رہے، پھیلا دیا کربلا کو۔ اس دور کا تقاضا دعاؤں کے ذریعے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے صحیفہ کاملہ میں جو آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کو نہ مل پائے۔ میں بولتا نا اگر صحیفہ کاملہ تم اٹھا لو، دنیا کی تم ہر پریشانی سے دور ہو جاؤ گے۔ کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، چھوٹی سی چھوٹی دعا، بڑی سی بڑی دعا۔ پہلے ایک دعا دے دیتا آپ کو، یہ دعا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا، مخصوص دعا ہے چوتھے امام کی، اتنی مخصوص دعا کہ یہ عمل میں نے بھی کیا، دنیا میں جہاں بتایا، جس نے کیا اس کو فائدہ ہوا۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا، 5 یا 6 لائن کی دعا ہے، 2 رکعت امام زین العابدین سے حاجت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھو، غور سے سنو اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ مفاتیح میں دیکھ لو کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پیچھے، 100 ٹائمز پڑھو، 100 ٹائمز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ یہ وہ دعا ہے دوستو، 40 دن کے اندر تمہاری دعا پوری ہوتی ہے اگر تم حق پہ ہو۔ اگر گردن پہ تلوار بھی آ جائے تم موت سے بچ جاتے، رزق سے کے پرابلمز دور ہوتے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز دور ہوتے، 1000 فائدے یہ دعا کے چوتھے امام کے۔ اب صحیفہ کاملہ کے بارے میں سنیے۔ صحیفہ کاملہ 1995 میں، ابھی حال میں 95 میں، 30 سال پہلے، ایران کے بہت بڑے ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ امینی۔ یہ وہ آیت اللہ نہیں ہے کہ جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، دوسرے آیت اللہ، بہت بڑی پرسنالٹی۔ ان کا ڈیبیٹ ہوا الازہر یونیورسٹی، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی، مرکز جو ہے ایجپٹ کے اندر، وہاں کے وائس چانسلر کے ساتھ ڈیبیٹ کیا ہوا؟ ڈیبیٹ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رسول کو تو معصوم مانتے، لیکن امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک ہم کیسے مانے معصوم؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ معصوم تھے؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ معصوم تھے؟ آیت اللہ امینی ہے، انہوں نے کہا کچھ میں بحث نہیں کرتا، میں ایک کتاب بھیج رہا تجھے، یہ کتاب پڑھ، اس کے بعد اپن بات کریں گے۔ اب میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا، کوئی جاہل آدمی نہیں، وائس چانسلر آف الازہر یونیورسٹی، کتاب بھیجا، 1 ہفتے کے بعد اس کا لیٹر آ گیا۔ ہم تو فخر کریں کہ چوتھے امام سے ہم وابستہ ہیں۔ آیا اس میں لیٹر میں اس نے کیا لکھا کہ اے سید، جب تم نے کتاب بھیجی I just started reading، عشاء کے بعد بیٹھا کہ تھوڑی دیر پڑھ لوں گا، کتاب کھولی، دعاؤں کو دیکھا، طریقے کو دیکھا، مانگنے کے طریقے کو دیکھا، الفاظ کو دیکھا، اس کی معرفت کو دیکھا
کہ کس معرفت کے ساتھ وہ مانگ رہا. میں پڑھتے رہا عشاء سے صبح ہو گئی, کتاب بند نہیں کر سکا. پھر نماز پڑھی, دوسرے دن میں یونیورسٹی نہیں گیا, دن بھر پڑھتے رہا. اب آخر میں تم کو خط لکھ رہا کہ اب میں بحث نہیں کروں گا کہ یہ معصوم امام تھے یا نہیں, 12 تمہارے. اب میں یہ کہتا, یہ دعاؤں کو پڑھ کے اب اندازہ ہوا کہ کوئی خاکی انسان ایسے نہیں مانگ سکتا. اب میں مانتا ہوں کہ پورے کے پورے معصوم ہیں, اس لیے کہ معصوم کے علاوہ اللہ کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. چل بات پڑھ لیں محمد والے. دوسرے لوگ ریگارڈ کر رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آج باب الہدایہ میں, میری آخری تقریر ہے اس ٹرپ کی, کہ پلیز بول رہا یوتھ کو ریکویسٹ کر رہا کہ صحیفہ کاملہ اپنے ٹیلی فون پہ دیکھو. جیسے نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ بھی ٹیلی فون پہ, لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے. مولا کے خطبے دیکھو یار, اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ مولا نے کس انداز سے نہج البلاغہ میں پڑھا, کس انداز سے خطبے دیے ہیں ہم کو. کتنے خطبے. نہج البلاغہ کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. نہج البلاغہ کی پہلے بات سن لو, بات میں بات آئی ہے تو بول رہا کہ یہ وہ کتاب ہے مولا کی, یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل عیسائی جرمنی میں, یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل عیسائی جرمنی میں, یہ 18 لینگویجز میں نہج البلاغہ پرنٹ ہوئی. اس نے نہج البلاغہ انگلش میں پڑھی, پھر اس کو قرآن مجید انگلش میں دیا گیا, اس نے انگلش میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور نہج البلاغہ پڑھ کے نیچے کنکلوڈ کرتا ہے, خلاصے میں لکھتا ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا, نہج البلاغہ بھی پڑھی, مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ دونوں کا لکھنے والا ایک ہے. ارے نہیں سمجھے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ وہ خالق کائنات ہے, یہ بندہ ہے. امام علی بندہ ہے, یہ بندے کا کلام ہے, وہ خالق کائنات کا کلام ہے. لیکن آپ دیکھو غیر آدمی کیا ریگارڈ کر رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ لے کے جا کے گھروں میں رکھو مت, پڑھو بابا پڑھو, ایک خطبہ پڑھو, تمہارا ویژن تیز ہوگا, تمہاری میموری شارپ ہوں گی. اسی طرح صحیفہ کاملہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنے ذہن کھلتا جائے گا. جیسے قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ جس کی میموری ڈم ہو جائے وہ قرآن مجید کی روز تلاوت کرے, یا امام علی کے خطبوں کی یا چوتھے امام کی دعاؤں کی کرو. اس کے بعد دیکھو تمہارا دماغ تیز کیسے ہوتا. بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ کم از کم ایک پیج پڑھو یار, ٹائم کو اسپیئر کرو. ملیشیا میں تمہارے پاس کیا ٹائم نہیں ہے, 5 منٹ نکالو. یہ وہ عبادت ہے کہ ہمارے امام کا کلام ہے, لیکن یہ امام کا کلام ریکس میں رکھا ہوا ہے, ہم کو پڑھنا نہیں. خاموش کیوں ہو گئے؟ جو ریالٹی ہے وہ پیش کر رہا, حقیقت کو بتا رہا. میں پوری دنیا دیکھتا ہوں, یہ بھی جشن ہے کہ اگر آج کے جشن سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یہ ارادہ کر کے, نیت کر کے اس فصل سے اٹھ جائے باب الہدایہ سے کہ میں آج سے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا ایک پیج پڑھوں گی, تو آج کے 9 دن کے جشن قبول ہو گئے. یہ باب الہدایہ ہے, ہدایت کا دروازہ ہے بابا, ہدایت کا دروازہ ہے. مولا علی کے دروازے کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے. سنو تم کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے, جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. دنیا جانتی ہے جو میرا سٹائل ہے پڑھنے کا, میں اسی طریقے سے پڑھوں. اس لیے کہ آخری تقریر یہ مت سمجھو کہ 2-3 گھنٹے پڑھوں گا, ختم کر رہا میں. لیکن بغیر میسیج دیے نہیں جاؤں گا کہ کم از کم 9 دن کا خلاصہ تو ہو. بہت واہ واہ کر لی نا, خوش ہو گئے. یہ مولا کے کلام سے خوش ہو جاؤ, مولا کی زندگی سے خوش ہو. دعا یہ کرو کہ مولا ہم کو آپ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ چوتھے امام کو کیا سمجھے, کیسے عطا کرتا ہے, کس طرح دیتے ہیں. تم یہاں بیٹھ کے مانگو. میں اتنی بڑی بات بول رہا, عزا خانے میں بول رہا, باب الہدایہ میں بول رہا, ملیشیا میں بول رہا, سامنے عزا خانہ ہے.
تم اٹھو گے نہیں یہاں سے، مولا تمہاری آواز کو سن کر تم کو عطا کرے گا۔ مولا کی زندگی کا مشہور واقعہ، ایک چاہنے والا ہماری طرح، بیٹھ کے سنو غور سے، ختم کر رہا لاسٹ سٹیج پہ، مولا کا چاہنے والا ہر سال حج پہ آتا ہے، مولا کی زیارت کرتا ہے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، حج کر کے وہ گھر جاتا ہے واپس اپنے وطن۔ تو اس کی وائف پوچھتی ہے یار حج تو 12 کو ختم ہو گیا، تم 15-16 کو آنا تھا، اتنی دن کیوں لگا دیا؟ تو کہا میں اپنے امام کو جا کے سلام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہر سال جاتا ہے، ہر سال یہی کام کرتا ہے۔ اس نے کہا یار تم اتنی دور جاتے ہو سلام کرنے، مولا کبھی تم کو کچھ دیتے نہیں؟ کہاں بول رہی ہے؟ اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں بول رہے، کچھ دیتے نہیں، کوئی ہدیہ نہیں دیتے، اور تم ہمیشہ۔ اس نے کہا ایسا نہیں بولتے، یہ ہمارا امام ہے۔ نیکسٹ ایئر حج آیا، حج کر کے یہ مولا کی زیارت کر کے، چوتھے امام کی، دوپہر کا وقت تھا، جب گھر گیا نوک کیا، دخل الباب کیا، اندر سے غلام آیا، پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا، اس نے جا کے مولا سے کہا کہ مولا فلاں ابن فلاں آیا ہے۔ امام نے کہا اس کو اندر بلا دو۔ جب اندر آئے تو امام نے کھانا ختم کیا تھا، کھانا ختم کر کے مولا اٹھے، اٹھ کے ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے، نیچے برتن تھا، اس نے کہا مولا میں آپ کا ہاتھ دھلا دوں؟ مولا نے کہا تجھے زحمت ہوگی، میں ہوتا تو بولتا فوراً، ہاں؟ اس نے کہا، مولا نے کہا تجھے زحمت، اس نے کہا نہیں مولا زحمت نہیں ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ پانی ڈالوں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ مولا نے اپنے ہاتھ ایسے کیے، ہاتھ ایسے، میری طرف دیکھو، ہاتھ ایسے کیے، اس نے اوپر سے پانی ڈالا، پانی اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا، نیچے پانی برتن میں گر رہا سامنے۔ امام نے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا ذرا دیکھ نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا پانی ہے۔ مولا نے کہا غور سے دیکھ۔ اب جو دیکھا تو ہیرے تھے، ڈائمنڈز، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، ڈائمنڈز تھے۔ مولا نے کہا یہ لے لے تو، پھر ہاتھ دھلایا، اب کیا دیکھا؟ پرلز دیکھا، موتی دیکھا۔ مولا نے کہا یہ بھی اٹھا لے، اس کے بعد زمرد دیکھا، یہ بھی اٹھا لے۔ دینے کے بعد امام نے کہا جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا۔ اس کو شکایت ہے نام نہیں دیتے، رونے لگا کہ مولا وہ اس نے تو وہاں کہا تھا۔ امام نے کہا کوئی کہیں کہے، جو سوچتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں، ہارٹ بیٹ کو ہم جانتے ہیں۔ تو اس طرح امام عطا کرنے والا بھی ہے، یہ مت سمجھو، اس طرح امام عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر آپ باب الہدایہ میں یہ پورے 9 دن آپ نے ذکر امام سنا، جشن کیے، کیا مولا نہیں دیکھ رہے آپ کو؟ آج کا جو امام ہے، آج کا جو زین العابدین ہے، ہمارا زمانے کا امام، ان کی کتنی بڑی خوشی ہے، وہ کیسے آپ کو دیں گے؟ کبھی گھبراؤ مت، کبھی پریشان مت ہو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی نہ کسی امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، بالخصوص زمانے کے امام کو۔ ہر ولادت ہو، ہر شہادت ہو معصوم کی، زمانے کے امام کو ایک خط لکھو، عریضہ لکھو۔ جیسے آج یہ پورے دن گزر جا رہے، اب یہ 15 شعبان بالکل قریب ہے، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک زیارت دے کے جاتا، بات ختم کر رہا تقریر کو، ایک زیارت دے کے جاتا جو آپ کو پڑھنا ہے کل سے، اور 15 شعبان تک آپ پڑھتے رہو۔ آپ مجھے دعا دیں گے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو گائز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ ایک مخصوص زیارت ہے، اگر تم یہ زیارت 5 یا 6 منٹ کی زیارت ہے، 8 منٹ کی زیارت ہوگی، پڑھنا نہیں آتا عربی میں کوئی بات نہیں، ٹیلی فون پہ ڈیوائن پرل کے اوپر زیارت کے کالم میں جاؤ گے تو یہ پہلی زیارت ہے جو امام کی زیارت ہے، اور اتنی ریکمینڈڈ زیارت۔ میں ذمہ داری سے بول رہا، میری مجلس لائیو جاری، دنیا سن رہی، ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا، اتنی ریکمینڈڈ، یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ کی سب سے مخصوص زیارت، شعبان کی۔ آپ سال بھر پڑھ سکتے، لیکن 15 شعبان تک پڑھتے تو پڑھ کے دیکھو یہ زیارت، تم کو کیسے انعامات ملتے، کیسے رحمت آتی، کیسے نعمتیں تم تک پہنچے گی کہ جو تمہارے سمجھ رہے یہ امپاسبل ہے، وہ چیز پاسبل ہو کے رہے گی۔ اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین، مخصوص ترین زیارت۔ میں آپ سے 8-9 منٹ مانگ رہا کل صبح سے لے کے شام تک، روز 15 شعبان تک آپ یہ زیارت پڑھو، اس کے بعد دیکھنا، مجھے صرف واٹس ایپ کر کے بتا دینا کہ جو تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہے، جو لائف کے ہرڈلز
سے جو تمہاری زندگی کے رکاوٹیں ہیں وہ ساری رکاوٹیں کیسے دور ہوتی، ایسے راستے کھلتے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زیارت کو ہدیہ کرو 13 معصومین کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، مولا عباس کو، اور آخر میں امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو کر کے دیکھو کہ کیسے تم کو مولا ان سارے واسطوں کے ساتھ جب زمانے کے امام کو سلام کرو گے، دیکھو کہ امام کیسے عطا کرتا ہے۔ واسطہ دو چوتھے امام کا، بولا مولا میں آپ کے جشن میں سن کے آ رہا، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، کبھی مانگتے ہوئے شرمانا نہیں۔ یہ یاد رکھو یہ امام بھی اسی علی کا بیٹا ہے جو سائل نے ایک روٹی مانگی تھی تو اونٹوں کی قطار دی تھی۔ آپ تصور بھی نہیں کرنا کہ کیسے عطا ہوتی ہے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ یہ زیارت آل یاسین میں یوتھ کو بول رہا، اسٹارٹ فرام ٹمارو اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ۔ ہو سکتا تمہاری جو رکاوٹیں ہیں، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پریشانیاں ہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں یار دنیا لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے، 14۔ تم 14 کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین، اسٹارٹ فرام ٹمارو، کل سے پڑھنے لگو، اس کے بعد دیکھو تم بھی کس طرح سے عزادار بنو گے۔